أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورہ یوسف ہی چل رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس سے پچھلی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ وہ ان کو قید میں بند کر دیا گیا تھا اور ان کے 2 ساتھیوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. آپ نے تعبیر بتائی اور ان میں سے ایک جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا اس سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے پاس جا کر میرا بھی حال بتا دینا کہ ایک مظلوم اس طرح پڑا ہوا ہے. اور قرآن نے بتلایا کہ ہوا یہ کہ وہ یہ بات اپنے آقا سے کہنا بھول گیا. اس لیے کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں رہنا پڑا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ کا لفظ پچھلی آیت میں آیا تھا جس کے معنی یہ ہے کہ چند سال. اس کے بعد وہ قید میں رہے. وہ چند سال کتنے تھے؟ عربی زبان میں جو بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 7 کی عدد تک ہوتا ہے عام طور پر. اس لیے مفسرین نے کہا کہ تقریباً 7 سال وہ قید میں رہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور معصومیت کو واضح کرنے کے لیے ایک غیبی انتظام فرمایا. ایک صورت تو یہ تھی کہ جب آپ نے اس قیدی سے جو رہا ہونے والا تھا یہ کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میری بات بتا دینا کہ میں اس طرح مظلوم پڑا ہوں. تو اگر وہ یاد رکھتا اور جا کر بادشاہ سے کہتا اور اس وقت بادشاہ اس کو کہتا کہ تم ان کو مجھ سے ملوا دو یا
اس کو رہائی دینے کا کوئی انتظام کرتا، تو یہ اس قیدی کا ممنون احسان بنتے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی ایک طرح سے اس قیدی کا احسان ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام کے گردن پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیرت نفس اور ان کی معصومیت اور ان کی خودداری کا تحفظ کرنے کے لیے وہ موقع تو استعمال نہیں فرمایا، لیکن غیب سے ایک ایسا انتظام فرمایا جس میں خود بادشاہ طالب بن کر آ جائے۔ اگر وہ قاصد جا کر پیغام پہنچاتا بادشاہ کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام طالب ہوتے اور وہ بادشاہ مطلوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام فرمایا جس میں بادشاہ خود طالب بن کر آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اس کا واقعہ قرآن کریم نے آگے بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں اور کہاں پر کس قید میں ہیں، گرفتار ہیں۔ ہوا یہ کہ اس نے خواب دیکھا، اس خواب سے اس کچھ پریشانی لاحق ہوئی، تو اس نے دربار میں لوگوں سے کہا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کوئی اگر اس خواب کی تعبیر بتائے مجھے تو اچھا ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ تو ایسے ہی گڑبڑ خواب معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ تو اس وقت اس بندے کو یاد آیا، وہ بندہ بھی اس وقت دربار میں موجود تھا، اس کو یاد آیا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی بہترین تعبیر دی تھی، تو ان کو تعبیر خواب کا علم ہے۔ تو اب اس نے کہہ دیا بادشاہ سے کہ اور تو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ مجھے اگر بھیج دیں وہاں جیل خانے میں تو میں ان سے تعبیر لے کر آ جاؤں گا۔ وہ پھر وہاں سے پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر لے کر آیا، اور اس تعبیر کی وجہ سے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا۔ لیکن ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بلانا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی جانے کے تیار نہیں ہوں، پہلے اس مسئلے کو حل کریں جس کی وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا۔ اور اس کے نتیجے میں بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، اور پھر آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی معصومیت ظاہر ہوئی، اور اس ظاہر ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نہ صرف ان کو رہائی عطا فرمائی بلکہ سلطنت کا ایک حصہ عطا فرما دیا۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کا جو آگے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو پہلے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ کہ ایک اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ پریشان قسم کے خیالات ہیں اور ہم خوابوں کی تعریف کے علم سے واقف بھی نہیں۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے بھیج دیجئے، یعنی یاسو علیہ السلام کو بھیج دیجئے۔ اب آگے قرآن نے صرف اتنی بات کہہ کر خود بخود سمجھ لو کہ وہ گیا ہوگا، جا کر یوسف علیہ السلام سے ملا ہوگا، تو کیا کہا؟ یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس جاؤں
تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یوسف نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ نہیں رہ گئے میرا رب ان عورتوں کا فریب سب جانتا ہے۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو برگلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھلی گئی ہے، میں نے ہی ان کو برگلانے کی کوشش کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو اس سارے واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ترجمے سے واقعے کا خلاصہ تو آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن کچھ چیزیں قابل تشریح ہیں۔ یہ بادشاہ نے یہ خواب بتایا تھا اپنے درباریوں کو، تو اس کو قرآن نے دیکھ لیا وقال الملک، اور اس میں انی ارا 7 بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی موٹی گائیں۔ دیکھتا ہوں یہاں پر خواب کا ذکر نہیں ہے، لیکن محاورے میں جب اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھتا ہوں۔ تو 7 میں نے موٹی موٹی گائیں دیکھی ہیں کہ یأکلہن 7 عجاف، کہ ان موٹی گایوں کو کچھ 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی دبلی ہیں، اور وہ پتلی دبلی جو ہے موٹیوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا، اور دوسرا وہ 7 سنبلات خضر، اور 7 میں نے خوشے دیکھے، خوشے کہہ لو بالیاں کہہ لو، میں نے وہ دیکھے ہیں کہ جو سرسبز ہیں، وہ اخرى یابسات، اور 7 ایسے ہیں خوشے جو خشک ہیں، بالیاں ہیں جیسے جس سے گندم مثلا اگتا ہے، تو بالیاں 7 تو ہیں سبز اور 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں تم مجھے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو تو قالو، جواب میں درباریوں نے سب نے یہ کہا کہ اضغاث احلام، یہ تو گڑبڑ قسم کے خیالات ہیں۔ اضغاث جمع ہے ضغث کی،
اور زگز کہتے ہیں اس گٹھڑی کو جس میں کچھ تنکے جمع کر دیے گئے ہوں مختلف قسم کے. ایک گٹھڑی ہے جیسے ہمارے ہاں جو ردی کی ٹوکری ہوتی ہے، تو ردی کی ٹوکری میں ہر چیز ڈال دی جاتی ہے نا، اس میں کاغذ بھی ڈال دیا، اس میں کوئی گوشت کا ٹکڑا بھی ڈال دیا، اس میں کوئی دال بھی ڈال دی، اور اس میں تھوک بھی ڈال چلا گیا. تو وہ زگز جو ہوتی ہے اس ٹوکری کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کی اشیاء جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہوں. اور اضغاث اس کی جمع ہے. تو یہ جو ہے احلام جمع حلم کی ہے، جس کے معنی خواب کے ہوتے ہیں. تو مطلب کہ یہ ایسے خواب ہیں جن میں مختلف قسم کی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، جیسے کہ ردی کی ٹوکری میں جمع ہو جاتی ہیں. یعنی عام طور سے جو ہم لوگوں کو خواب آتے ہیں، مجھے تو سب سے زیادہ وہ ایسے ہی بے ربط ہوتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک کا دوسرے سے، بالکل بے جوڑ. اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام. یعنی مطلب یہ کہ یہ ایسے بے جوڑ خواب ہیں کہ ان کا کوئی تعبیر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ بھلے بڑا بتاؤ موٹی گائیں اور ان کو کھا رہی ہیں پتلی گائیں، اور ساتھ خوشے ہیں اور وہ خشک ہیں، وہ خشتر ہیں. یہ سب گڑبڑ ہو گیا ہے یہ خیالات. تو اس گڑبڑ خیال کا ہم کیا جواب دیں؟ پہلی بات تو یہ. دوسرا وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اور ہم ویسے بھی خوابوں کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں ہوا. اب اس کے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی علم نہیں ہے، یا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس قسم کے جو گڑبڑ خواب ہیں ان کا ہمیں ان کی تعبیر دینے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. اب اس موقع پر وقال الذی نجا منہما، کہا اس شخص نے جو کہ نجات پا گیا تھا ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو کر چلا گیا تھا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو بات یاد آئی تھی ایک زمانہ گزرنے کے بعد. امت ویسے تو کسی قوم کو کہتے ہیں، لیکن بڑے زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، طویل زمانہ. تو طویل زمانے کے بعد اس کو یاد آیا، جب اس نے خواب کی بات کی بادشاہ نے، تو اس کو یاد آیا کہ اوہو، میں تو میرا خواب کی تعبیر دینے والا وہ تھا، اور اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ مجھے بادشاہ سے ذکر کر دینا، اور میں نے کچھ کہا نہیں تھا. تو اس وقت اس کو بات آیا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ انا انبئکم بتعبیرہ، میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تعبیر. بتانے کا کیا مطلب کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس جاؤں گا کہ جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے. فارسلون، لہذا مجھے آپ بھیج دو. اب قرآن کے دیکھو واقعہ بیان کرنے کا انداز، کسی سے سمجھ میں آ رہا ہے بھیج دو، کہاں بھیج دو؟ یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں، خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے نا، لہذا تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی، بس فارسل ہوں. اور ظاہر ہے جب بادشاہ سے کہا گیا اور بادشاہ کو تعبیر کی ضرورت بھی تھی تو اسے ضرور بھیجا ہوگا، اور بھیجنے کے نتیجے میں وہ گیا بھی ہوگا اور جا کے جیل میں ملا بھی ہوگا. تو یہ ساری باتیں تو خود سمجھ میں آ رہی ہیں، لہذا آگے بس صرف یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نے جا کے کیا کہا. فوراً یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے وہ جو سچ بولنے والا ہے، جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے. افتنا فی سبع بقرات سمان، وہ سارا خواب بتایا، ہمیں ذرا جواب دو اس خواب کا کہ جس میں 7 موٹی گائے ہیں جو 7 کمزور گائےوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے یا 7 بالیں سرسبز ہیں، اور آخری اور دوسری جو ہیں 7 وہ خشک ہیں. لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں.
لعلہم یعلمون، شاید وہ حقیقت حال سے واقف ہو جائیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب یہاں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ عزت نفس، شرافت اور نزاہت کہ اس موقع پر جب وہ پیغام لے کر آئے بادشاہ کا، کہ وہ بادشاہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو خواب کی تعبیر دیں، تو مجھ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جی پہلے مجھے رہا تو کرو، سمجھا، پہلے مجھے جیل سے نکالو، جیل سے نکال لوں گا، اگر نکالتے ہو تو بتاؤں گا خواب کی تعبیر، میں نہیں بتاتا، کر سکتے تھے نا، اور اس پر وہ مجبور بھی ہو جاتے رہائی پر۔ لیکن اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط نہیں لگائی، خواب کی تعبیر بتانے میں کوئی شرط نہیں لگائی، تاکہ اپنی خودداری برقرار رہے، میں طالب نہیں بنتا، سمجھا، رہائی کا، لہذا اس وقت خاموش رہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، اگرچہ مرسل روایت ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرم کی اور ان کی کرامت کی تعریف فرمائی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کی کیسی خوش اخلاقی تھی، کہ ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں کیسا عجیب بے نیازی تھی، اور کتنا جیل کی مصیبتوں پر صبر کا پیمانہ تھا، کہ جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی بادشاہ کی طرف سے تو اپنے رہائی کی شرط نہیں لگائی۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی یوسف علیہ السلام۔ بہرحال تعریف کے بغیر جواب دینا شروع کیا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو تمہیں 7 موٹی گائیں نظر آ رہی ہیں، یہ در حقیقت 7 خوشحالی کے سال ہیں، جس میں تم جو زراعت کرو گے تو اس زراعت کے نتیجے میں تمہیں خوب پیداوار حاصل ہو 7 سال۔ اس کے بعد پھر 7 سال آئیں گے سخت قحط سالی کے، تو وہ جو 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، وہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جو کچھ تم نے پیداوار حاصل کی ہوگی اس سب کو کھا جائیں گے۔ تو 7 پتلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا جائیں گے، اور 7 جو تمہیں خوشے سرسبز نظر آ رہے ہیں وہ ہیں خوشحالی کے 7 سال، اور جو خشک نظر آ رہے ہیں وہ قحط کے سال ہیں۔ یہ تعبیر اصل میں دینی تھی جو یوسف علیہ السلام کو دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھیے کہ سیدھی سی بات تو یہ تھی کہ 7 سال تمہیں خوشحالی رہے گی، 7 سال تمہیں قحط ہوگا، تمہارے اوپر پڑے گا۔ اس قحط کے لیے تم کیا کرو تدبیر، یہ پہلے سے بتا دی۔ یعنی خواب کی تعبیر تو صرف اتنی کافی تھی، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، 7 سال بدحالی کے ہوں گے، لیکن شروع یہاں سے کیا، تدبیر بتائی کہ تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال متواتر لگ کر کھیتی کرو گے، کرو۔ یہ تزرعون یہاں جو ہے مضارع بمعنی امر ہے، کہ 7 سال خوب محنت کر کے، متواتر 7 سال محنت کر کے خوب کھیتی کرو، یعنی اچھی طرح کوشش کرو پیداوار میں اضافے کی جتنا ہو سکے۔
فما حصدتم، پھر جو کٹائی کرو گے فصل کی تو فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، وہ جو کٹائی کر کے جو گندم وغیرہ حاصل ہوگا تو اس کو ان کی بالیوں ہی میں چھوڑ دینا، اور تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتی استعمال کے لیے نکال لینا۔ یعنی دو نصیحتیں ساتھ ساتھ کی، ایک یہ کہ 7 سال بہت محنت کر کے خوب زیادہ زیادہ پیداوار پیدا کرو، اور پھر اس 7 سالوں میں اپنی خوراک میں کچھ تھوڑا سا کمی کر لو، تھوڑا تھوڑا کھاؤ، زیادہ ڈٹ کے مت کھاؤ، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ تاکہ بہت کچھ بچ رہے، اور جو بچ رہے اس کو بالیوں میں چھوڑ دو، کیونکہ اگر باہر نکال کے گودام میں رکھو گے تو اس کو کیڑا لگنے کا اندیشہ ہے، لہذا اس کو بالیوں میں چھوڑ دو، بالیاں کی بالیاں کھڑی رہیں، محفوظ رہیں، تو اس کے بعد تمہارے اوپر بڑے سخت سال آئیں گے قید کے۔ اب کیا ہوگا کہ ان قید کے سالوں میں تمہارے پاس نئی پیداوار تو کوئی ہوگی نہیں، ہونی نہیں، لہذا جو تم نے پچھلے 7 سال میں اپنی بالیوں میں چھوڑ کر جو بچایا تھا وہ اس وقت تمہارے کام آئے گا، اور وہ 7 سال جو ہیں وہ پچھلے 7 سال کی بچت کو کھا جائیں گے۔ البتہ پھر بھی تمہارے پاس کچھ اتنا بچے گا کہ جس کو آگے تم بیج کے طور پر استعمال کر سکو اور اگلے سالوں کے لیے زراعت کر سکو۔ چنانچہ اس کے اگلے سال 7 سال 14 سال بعد گویا 7 سال کے مشالی کا 7 سال بعد پھر جو بارش ہوگی اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا تو اس میں خوب لوگ پھلے پھولیں گے، اور اس میں خوب انگور بھی پیدا ہوں گے، اور ان کا شیرہ بھی نچوڑا جائے گا، اور خوب خوشحالی ہو جائے گی۔ یہ جواب دیا۔ پہلے اس کو دیکھو، قال تزرعون 7 سنین، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کھیتی کرو گے، لفظی معنی تو کرو گے، لیکن یہ معنی میں امر کے ہے کہ تمہیں کرنی چاہیے۔ 7 سنین 7 سال تک، دعبا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے لگاتار، 7 سال لگاتار، اور ایک معنی ہے جم کر، تو دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں یہاں پر کہ 7 سال تمہیں کھیتی کرنی ہوگی محنت سے، جم کر، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرو، لیکن جو حاصل کرو گے فما حصدتم، جو کھیتی تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، تو اس کو تم اس کے خوشوں میں ہی چھوڑ دینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے ان چند اس خوراک کے، تھوڑی خوراک کے جو تم کھاؤ۔ تو اشارہ کر دیا اس بات کا کہ ذرا کھانے میں بھی رعایت رکھنا، خوب دھونس مار کے مت کھانا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا تاکہ جو بچت ہے وہ تمہارے کام آئے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، سختی کے، یاکلن ما قدمتم لہن، جو کھا جائیں گے اس ساری پیداوار کو جو تم نے ان سالوں کے لیے پیشگی رکھی تھی خوشوں کے اندر۔ الا قلیلا مما تحصنون، سب کو کھا جائیں گے 7 سال جتنے تم نے پیداوار کی تھی وہ سب۔ الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس تھوڑی مقدار کے جو تم بچا کر رکھو گے۔ کیا کے واسطے بچا کو رکھو گے؟ کہ آئندہ بیج ڈال کر نئی پیداوار بھی حاصل کی جائے، بیجوں کی وجہ سے، اس کی طرف اشارہ ہے۔
ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس سب کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد سنی جائے گی، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس بات کی کہ اس پر خوب مے برسے گا، بہت بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور وہ اسی میں لوگ جو ہے شیریں نچوڑیں گے، یعنی اتنی پیداوار ہوگی کہ کھانے کے علاوہ وہ نچوڑ کر تیل بنانے کے بھی کام آئے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ پھر ایک ایسا سال آئے گا، یہ تعبیر کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تعبیر تو وہاں ختم ہو گئی کہ وہ 7 سال پہلے اچھے آئیں گے، پھر 7 سال تنگی کے آئیں گے، تو آگے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو سال آئے گا تو اس میں بہت بارشیں ہوں گی اور لوگ رس نچوڑیں گے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا گیا، ورنہ خواب میں اس کا اشارہ نہیں۔ اور دوسرے نے کہا نہیں، جب یہ کہا گیا کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال قحط کے، تو اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ 7 سال جب قحط کے ہیں تو 8واں سال قحط کا نہیں ہوگا، تو کیا کا ہوگا؟ وہ خوشحالی کا ہوگا۔ اس لیے تعبیر کا حصہ یہ بھی ہے۔ بہرحال اب آگے پھر معاملہ حذف ہے کہ یہ سارا تعبیر اس آدمی نے سنی، اور سن کر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو ساری تعبیر بتائی۔ اب یہاں پہلے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی، پہلے میں نے کہی یا نہیں کہی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کام تو صرف تعبیر بتانا تھا، لیکن انہوں نے تدبیر بھی بتائی نا، کہ اس خواب کی تعبیر کا جو برا انجام ہے اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک داعی کو ہر وقت یہ فکر بھی رہنی چاہیے کہ میں لوگوں کو اگر ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بدلی جا رہی ہے، تو پھر ان کو کوئی ایسا راستہ بھی بتاؤں جو ان کی مصیبت کو دور کر سکے۔ تو ایک داعی حق، اور میں کہتا ہوں اس میں مفتی بھی داخل ہے، فتویٰ دینے والا، کہ وہ صرف حکم بتانے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ لوگوں کو اگر کوئی چیز حرام بتا رہا ہے تو اس سے مخلص کا راستہ بھی بتائے۔ یہ مسئلہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال جب بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر پہنچی، اور تعبیر ہی نہیں تھی، پورا 10 سالہ پلان تھا، 10 سالہ منصوبہ، معیشت کا 10 سالہ منصوبہ تھا کہ کس طرح اپنی معیشت کو قابو کیا جائے۔ صرف پیشین گوئی نہیں تھی، بلکہ وہ منصوبہ جس کے ذریعے اپنی معیشت کو استوار کیا جائے۔ 10 سالہ منصوبہ بادشاہ کو پہنچا، تو بادشاہ تو صرف تعبیر ہی چاہ رہا تھا، اس کو منصوبہ بھی مل گیا 10 سال کا، اور طریقہ کار بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آدمی کوئی بہت عقل مند معلوم ہوتا ہے، عقل مند بھی ہے اور بہی خواہ بھی ہے۔ تو کہا قال الملک اتونی بھی، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس کو تو میرے پاس بلاؤ، لے کر آؤ ان کو۔ فلما جاءہ الرسول، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ایلچی آیا پیغام لے کر بادشاہ کا، کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں قید خانے سے نکال کر، قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ،
پہلے یہ پوچھو فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ کیا قصہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے. تو مجھے بلانے سے پہلے اس معاملے کا تصفیہ کریں کہ وہ عورتوں نے کیوں ہاتھ کاٹے تھے. اب یہاں چند باتیں بڑی قابل توجہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 7 سال تو یقینی طور پر آپ رہے جیل میں. اس سے پہلے کتنے رہے ہوں گے اللہ عالم. سالہ سال جیل میں گزار کر بادشاہ کا پیغام آتا ہے کہ بھائی ان کو لے آؤ میرے پاس، تو اس کو مسترد کر دیتے. مسترد کر کے کہتے ہیں کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو کہ کیا معاملہ تھا. یہ بڑے زبردست صبر، ضبط، استقامت، انتہائی شجاعت کا مقام، انتہائی کرامت نفس کا. چاہتے کیا ہیں کہ میں کسی کا احسان بند ہو کر باہر نہ نکلوں، بلکہ جو تہمت مجھ پر لگائی گئی ہے پہلے وہ میرے دامن سے دور ہو، حقیقت حال لوگوں کے سامنے آئے. پھر میں جب باہر آؤں تو عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو کر باہر نکلوں. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت قبول کر لیتے اور جا کر کہتے کہ بھائی آپ ذرا تحقیق کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں، اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میری اس واقعے کی تحقیق پوری نہ ہو جائے. اس بات کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صحیح حدیث میں بیان فرمایا یوسف علیہ السلام کی، کہ ان کا مقام اس معاملے میں بہت بلند تھا، صبر میں، استقامت میں، خودداری میں، کرامت میں، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی. اور فرمایا لو کنت لعجبت الداعیہ، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اس جو بلانے والا آیا تھا اس کی دعوت کو قبول کر لیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں ہوتا تو ان کی دعوت قبول کر لیتا اور میں چلا جاتا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور شروع میں اس کے یہ بھی کہا کہ کتنا کرم تھا ان کا، کتنا حوصلہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کتنی استقامت تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود جانا نہیں. اگر میں ہوتا تو میں چلا جاتا. اب یہاں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہے، تو آپ یوسف علیہ السلام کو اس معاملے میں اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو مجھ سے یہ بات نہ ہو سکتی، یوسف کر گئے یہ کام، حالانکہ آپ افضل الانبیاء ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو بکثرت لوگوں نے دیا ہے، مفسرین نے سب میں، تقریباً محدثین نے بھی، وہ یہ کہ جزوی فضیلت ایک نبی کی دوسرے نبی پر ہو سکتی ہے. بحثیت مجموعی آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن آپ اگر کسی معاملے میں خود فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام مجھ سے بڑھ گئے، تو یہ جزوی فضیلت ہے. جزوی فضیلت کسی نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاصل ہو سکتی. یہ بھی فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب
حشر نشر کا وقت ہوگا تو سب کی روحیں قبض ہو چکی ہوں گی، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، اور جب میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا تو دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے مجھ سے پہلے۔ تو اگر وہ کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ تھوڑی سی فضیلت ان کو حاصل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جزوی فضیلت، ایسے یوسف علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت حاصل ہوئی۔ ایک تو یہ عام طور سے یہ اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ جزوی فضیلت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو جزوی طور پر اپنے عمل سے زیادہ افضل قرار دیا۔ ایک بات کچھ ناقص سمجھ میں بھی یہ بھی آتی ہے کہ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت اعلیٰ صبر و ضبط اور استقامت اور شجاعت کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ میں اگر ہوتا تو میں یہ قبول نہ کرتا، قبول کر لیتا۔ تو بے شک اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ بندگی سے زیادہ قریب ہے، بندگی سے زیادہ قریب ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع فراہم فرما رہے ہیں رہائی کا، تو میں ان کے مقابلے میں بہادر بن کر کہوں کہ نہیں؟ تو ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ پیدا فرمایا ہے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو قبول کرے۔ اگرچہ دیکھنے میں وہ اتنی بڑی شجاعت نظر نہیں آ رہی، اتنی بڑی بہادری نظر نہیں آ رہی، لیکن بندگی، میرا اللہ میرے سامنے ایک راستہ پیدا کر کے دے رہا ہے، میں کہوں گا یہ نہیں لیتا۔ لا غنم بی عن برکتک، مجھے اللہ آپ کی برکت سے کوئی بے نیازی نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ بندگی، اوپر سے دوسری بندگی یہ کہ اس بندگی کے اوپر فخر کرنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑا کیا فنائیت کا مقام ہوگا؟ کام تو وہ کیا جو بندگی کا اصل تقاضا تھا، لیکن اس کو اپنی تعریف کرنے کے بجائے اس کے آگے یوسف علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے صاحب استقامت تھے۔ تو بندگی کا بھی بالکل انتہائی درجہ، جس کو فنائیت کہیے، وہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو لوٹا دیا۔ دوسرا پہلو یہاں پر غور کرنے کا یہ ہے کہ جو سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہ اس کی ذرا تحقیق کرو، وہ عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا ان عورتوں کے بارے میں حال معلوم کیجئے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب اصل معاملہ تو پیش آیا تھا عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ، اسی نے برگلایا تھا، اسی نے جیل میں ڈلوایا، اس کا تو ذکر ہی نہیں، اور ذکر ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ وہ ان کی سہیلیاں تھیں جن کی دعوت کی تھی انہوں نے۔ تو عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کا نام نہیں لیتے اور ان عورتوں کا نام لیتے ہیں جنہوں نے براہ راست حضرت یوسف علیہ السلام کو براہ راست کوئی برگلایا نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ ان کی تائید کر رہی تھی، امرأۃ العزیز کی تائید ضرور کر رہی تھی، لیکن براہ راست تو معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔
تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت یوسف علیہ السلام کی شرافت یہ کہ اگر میں نام لوں گا اس کا تو اس کی بدنامی ہوگی، اور وہ عزیز مصر ہے، بادشاہ کا مقرب ہے، اس بادشاہ کے مقرب عزیز مصر کو میں بدنام کر کے، اس کی بیوی کو بدنام کر کے اپنی رہائی حاصل کروں، یہ اس سے اقرار کرواؤں، یہ لگا نہیں دل کو، شرافت نے اس کو گوارا نہیں کیا، اس لیے ان عورتوں کا نام لیا کہ جو براہ راست ملوث نہیں تھیں، یعنی وہ ان کا نام اسے لیا کہ وہ کم از کم یہ گواہی دے سکتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام بری ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا راستہ لائے بغیر وہ گواہی دے سکتی ہیں، کیونکہ ان کو سارے معاملات کا پتہ تھا، تو اس لیے نام ان کرے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ اور پھر آگے کہا کہ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ تو اگرچہ یہ خود براہ راست گناہ میں شریک نہیں تھیں، لیکن ان کی معاونت کر رہی تھی، اور یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ان کو نصیحت بھی کرتی تھی کہ بھائی تمہاری مالکن ہے تو کیوں اتنا اس سے اجتناب کرتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ انہوں نے کی تھیں، اس لیے فرمایا کہ میرا پروردگار ان کے قید سے خوب واقف ہے۔ اب ہوا کیا، پھر وہی قرآن کریم نے جو بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، انہوں نے تو واپس کر دیا تھا نا آدمی کو، یہ کہا تھا واپس چلے جاؤ، اب خود بخود سمجھ لو کہ واپس گیا، جا کر اس نے پیغام پہنچایا کہ بھائی پہلے تحقیق کریں ان عورتوں کی، تو بادشاہ نے بلا لیا ان کو اور کہا، وہاں سے کہتے ہیں قرآن قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا قصہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو برقرانے کی کوشش کی۔ یوسف کو انہوں نے یہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے برگلایا تھا مجھے، لیکن جب وہ کہا کہ ذرا ان کا معاملہ تو معلوم کرو، تو حضرت بادشاہ نے یہ سمجھا کہ انہوں نے برگلایا۔ تو ان سب عورتوں نے جواب میں کہا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ، حاشا للہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ کسی چیز کا شدت سے انکار کیا جا رہا، حاشا للہ ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی، ما علمنا علیہ من سوء۔ اب دو اتنی ساری عورتیں ہیں اکٹھی، اور وہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت کی گواہی دے رہے ہیں کھلے الفاظ میں کہ کوئی برائی ہم نے ان میں نہیں دیکھی، بادشاہ کے سامنے سب لوگ حاضر ہیں، جب کوئی برائی نہیں دیکھی تو اب اس کو بھی کچھ خدا کا خوف آ گیا عزیز کی بیوی کو، تو اس نے کہا قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق جو ہے خوب کھل کر واضح ہو گیا۔ حصحصا اردو میں ہم بات کوئی اور ترجمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھل گیا، لیکن عربی زبان میں جو اس کا مفہوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھود کرید کے بعد جو چیز کھل کے سامنے آ جائے تو وہ حساسا ہے، یعنی خوب کرید کے نتیجے میں بات کھل کر سامنے آ گئی، جو حق بات ہے وہ سامنے آ گئی۔ انا راودتہ عن نفسی، یعنی اب تو حق بات سب پر کھلی گئی ہے،
میں نے ہی ان کو برگلانے کی کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں. ابھی ساری گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ بادشاہ کے دربار میں. یوسف علیہ السلام موجود نہیں ہے، وہ قید میں ہے ابھی تک. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیوں کیا تھا آنے سے، جبکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ سچے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو یہ واقعہ پہنچا کہ بادشاہ کے سامنے یہ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اس طرز عمل کی وجہ بتائی کہ ذالک لأنی لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یہ سارا طریقہ جو میں نے اختیار کیا وہ اس لیے اختیار کیا تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی. لم اخنہ بالغیب، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی کہ میں نے اس کی بیوی کے اوپر دست درازی کی ہو. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے اس پر کہ جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مکر کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے تک نہیں پہنچاتا، بلکہ آخری فتح حق کی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا ما ابرئ نفسی، اور میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسان کا جو نفس ہے وہ بہت اس کو آمادہ کرتا رہتا ہے، حکم دیتا رہتا ہے برائی کا. الا ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے کوئی نہیں بچتا جس پر میرے پروردگار نے رحم فرمایا ہو. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. کیا معنی کہ میں ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، عزیز مصر کی کوئی خیانت نہیں کی، یا بادشاہ کی کوئی خیانت نہیں کی. اور دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو ایسا اپنی یہ کہہ دوں کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، اس میں کوئی برائی کا خیال ہی نہیں آتا، یہ بھی میں نہیں کہتا. کیونکہ نفس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے انسان کو. تو میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا جو پیچھے گزرا ہے کہ لقد ہمت بھی وہم بہا، خیال تو مجھے بھی آیا تھا، اگرچہ وہ غیر اختیاری تھا، تبھی نوعیت کا تھا، اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال میں اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا کہ میں اتنا پاک صاف ہوں کہ میرے دل میں خیال ہی کوئی نہیں آیا. نفس تو انسان کو خیال دلواتا ہے برائی کا. ہاں، جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتا ہے تو وہ نفس امارہ جو ہے اس کا وہ پٹ پٹ کر نفس لوامہ بنتا ہے، پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد. کتنا وقت ہوا بھائی؟